السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ وہ وقت تھا، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے وہ تابعی ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک صحابی سے وہ ملاقات کر رہے تھے اور ایمان کی حالت میں ہی تھے، تو وہ تابعی ہی تھے سارے لوگ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں اگر ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرتا اور اپنی جرت اور بہادری دکھاتا، تو میں جہاد کرتا۔ جیسے کہ کافی سارے لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا میں یہ کام کرتا، اس طرح سے نیکیاں کرتا، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے اتنے کام کرتا نیکی کے، تو عقیدت ظاہر کرتے ہیں کئی لوگ۔ تو اسی طرح وہ شخص کہتا ہے کہ میں تب ہوتا تو آپ کے ساتھ مل کے جہاد بھی کرتا اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا۔ تو پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اچھا تو ایسے کرتا، یعنی کہ اس کو ایسے پوچھا ہے سوالیہ انداز میں، اچھا تو ایسے کرتا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جیسے تو کہہ رہا نا کہ میں ایسے کرتا، تو اپنی طرف سے بڑا معتبر بن رہا ہے کہ میں ہوتا تو میں کچھ بہتر کچھ زیادہ ہی اچھا کر لیتا ان صحابہ سے بھی کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، کیا انہوں نے نہیں کچھ کیا ہوگا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو پھر اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں اس شخص کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تب ہم تھے تو ہمارے ساتھ بھی کیا معاملات تھے۔ تو ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ احزاب کی رات ایک دفعہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو اس رات ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سردی تھی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے کہ جو کافروں کی خبر لے کے آئے، جا کے کافروں کی خبر لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا، یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو کوئی شخص ہے کہ جا کے خبر لے کے آئے کافروں کی؟ ایک بار کہا تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا، صحابہ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، چپ کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور باہر نکلنا مشکل تھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ وہی بات کہی کہ کون جا کے خبر لے کے آئے گا تو قیامت والے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ دو دفعہ کہا، دوسری دفعہ بھی کسی نے نہیں جواب دیا، پھر تیسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ بھی کسی نے نہیں جواب دیا۔ ساتھ بشارت بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں دے رہا، صحابہ بیٹھے ہیں۔ وہ سردی کی رات تھی، بہت ٹھنڈ تھی، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود ہی مجھے فرمایا، میرا نام لے کے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اٹھو اور کافروں کی خبر لے کے آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خود کہا نبی علیہ السلام نے کہ جاؤ۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میرا اٹھنا ضروری تھا، کہ اب کھڑا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر میں گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ جاؤ اور کافروں کی خبر لے کے آؤ، اور وہاں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے کافروں کو غصہ آئے اور وہ تجھے مار دیں یا لڑائی کریں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نبی علیہ السلام کے حکم سے ادھر سے چلا، تو جیسے میں ادھر سے نکلا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی حمام میں چل رہا ہوں، یعنی کہ گرم جگہ پہ چل رہا ہوں، مطلب سردی لگنے ختم ہو گئی۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام کا حکم مان کے جا رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں کافروں کے پاس پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنی کمر کو آگ سے سینک رہا ہے، آگ سے وہ اپنی کمر وہ تپا رہا ہے، آگ سینک رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تیر چڑھایا کمان میں کہ میں اس کو مارتا ہوں، تو لیکن مجھے نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے ان کو غصہ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ تیر نہیں چلایا، کیونکہ اگر میں چلاتا تو وہ ابو سفیان کو لگتا اور ہماری لڑائی ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر واپس لوٹا اور اسی طرح ہی مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی راستے میں بھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سارا حال سنایا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سردی لگنا محسوس ہوئی جب میں واپس آ گیا ہوں اور سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اپنا ایک کمبل دیا، اور جس میں آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، جس سے اوڑھ کے۔
تو اس کو اوڑھ کے کہتے ہیں کہ میں سو گیا۔ تو پھر جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کم یا نعمان، کم یا نعمان، نعمان یعنی کہ بہت زیادہ سونے والا، کم اٹھو یا نعمان، اے بہت زیادہ سونے والے اٹھو۔ وہ کمبل لے کے وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں بہت زیادہ نیند آئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس طرح انہیں اٹھایا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جس سے ہمیں پہلے نمبر پہ تو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم عقیدت اور محبت میں کہتے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو ہم اس طرح سے کرتے، ہم جنگیں کرتے اور بہت زیادہ جو ہے وہ دین کے کاموں میں حصہ لیتے۔ تو ہم کہتے تو ہیں، لیکن جو صحابہ تھے کیا انہیں شوق نہیں تھا؟ تو اس واقعہ میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا واقعہ بتایا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ صورتحال مختلف ہوتی ہے، کہنا اور ہوتا ہے، کام کرنا اور ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، بات کرنے میں اور کام کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو صحابہ جو کہ بہت وہ بھی ایمان کا جذبہ رکھتے ہوتے تھے اور شدید محبت بھی رکھتے تھے، تو لیکن ان کا بھی یہ حال تھا اس وقت اتنی سردی میں۔ تو اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے حکم پہ وہ صحابی گئے ہیں تو ان کو سردی لگنا ہی ختم ہو گئی، یا ان کو سردی نہیں محسوس ہوئی، تو جب تک وہ واپس نہیں آئے۔ تو یہ بھی ایک نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کرنے میں فرق ہوتا ہے اور کام کرنے میں فرق ہوتا ہے، عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم اعمال اچھے کرنا چاہیں تو ہم اب بھی اچھے کر سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ سے بعد آنے والے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے بہتر ہوں گے ایمان کے لحاظ سے، کہ جو ایمان رکھتے ہوں گے۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا وہ ہم سے بہتر کیسے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو مجھے دیکھ کے ایمان لے کے آئے ہو، لیکن وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لے کے آئیں گے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بتایا کہ جو بعد میں ایمان لے کے آئیں گے مجھے دیکھے بغیر، وہ آپ سے بہتر ہوں گے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اب صحیح اعمال کریں اور صحیح محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو اپنے اعمال سے دکھائیں، ثابت کریں، تو پھر ہم اب بھی اپنے ایمان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم تب ہوتے تو یہ کرتے، مطلب اس چیز کی خواہش بھی ٹھیک ہے، لیکن اب اعمال کر کے دکھانا جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ آپ خواہش بھی کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ اعمال اب اچھے کریں۔ اور یہ تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، یہاں پہ واقعہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔